بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر اشفاق ہے اور میرا تعلق سوات پاکستان سے ہے۔ آج ہم بخار، نزلہ زکام، فلو جو عام موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ اکثر ہو جاتے ہیں، کون سے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، کس طرح سے وہ بچ سکتے ہیں اس سے، تو اس ویڈیو میں تفصیلاً یہ احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بدلتے موسموں میں اکثر جب گرمیوں سے موسم خزاں کا جب موسم آتا ہے یا سردیوں کی طرف جب اپروچ ہوتی ہے موسم کی، یا سردیوں میں اکثر یا سردیوں کے بعد سے جب موسم بدل رہا ہوتا ہے تو خشکی اکثر موسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اب اس موسم میں ہے، اکتوبر کا مہینہ اختتام پر ہے اور نومبر شروع ہونے کو ہے، تو خشکی سی ہو گئی ہے، اور اس سے زیادہ تر وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جو استھمیٹک الرجک ہوتے ہیں۔ استھمیٹک الرجک سے میری مراد یہ ہے کہ جن کو اکثر ہلکا نزلہ زکام یا ڈسٹ، اگر کوئی باہر گرد و غبار ہے، اس کی وجہ سے ان کے ناک اور چیسٹ متاثر ہو جاتے ہیں، فلو ہو جاتا ہے، چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اکثر سینے کی جو ہے وہ کھانسی یا جکڑن کی کیفیت یا دمے کسی کیفیت ان کو ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کو ہم استھمیٹک الرجک کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی ڈسٹ وغیرہ، ڈسٹ پارٹیکلز ہو گئے، خوشبو تیز ہو گئی، یا موسم جیسے بدلتے ہیں، اس میں اکثر یہ لوگ زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں۔ تو استھمیٹک الرجک پیشنٹ کے لیے میری ایڈوائز آپ کو یہ ہے کہ آپ کو جب بھی چھینک محسوس ہو تو آپ فوراً جو ہے پانی سے اپنی ناک کو دھو لیا کریں، اسی وقت فوراً آپ اپنی ناک کو دھوئیں۔ یہ اللہ پاک کا ایک زبردست نظام ہے انسان کے جسم میں، اور جسے ہم مدافعاتی نظام کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی ڈسٹ پارٹیکلز آپ کے سانس کے ذریعے ناک میں داخل ہوتے ہیں تو ایک انڈیکیشن کے طور پہ انسان کو چھینک آتی ہے، یعنی اس پارٹیکلز کو نکالنے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جرمز وغیرہ ہوں، اس کی وجہ سے تو ناک میں جب سوزش شروع ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، اور جب آپ کو چھینک آتی ہے تو یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ کوئی فوراً جو بیرونی جو بھی اثرات ہیں وہ جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو میرا طریقہ کار ہے، جو میں اپنے عام مریضوں کو ایڈوائز کرتا ہوں یا احتیاط کے طور پہ سب کو یہ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت پانی سے اپنی ناک دھو لیں، اور چاہے تو آپ وضو کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس میں زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے آپ کو، تو آپ پانی سے اپنی ناک دھو لیجئے۔ یہ اس کا بہترین طریقہ ہے۔ اس طرح کرنے سے استھمیٹک الرجک پیشنٹ جو ہے وہ نہ صرف نزلہ زکام سے بچ جائیں گے، بلکہ آگے جا کے چیسٹ خراب ہونا اور دمے کی سی کیفیت ہو جانا، اس سے بھی وہ بچ جائیں گے۔ دوسری میری آپ کو ایڈوائز یہ ہے کہ جب بھی موسم بدلے، خاص کر کے ان دنوں میں، تو آپ اے سی رات کو بند کر کے سوئیں، پنکھے کے نیچے نہ سوئیں، کیونکہ جب آپ بالکل پنکھے کے نیچے سوتے ہیں تو صبح جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کے بدن میں ایک عجیب سی جکڑن محسوس ہوتی ہے، آپ کے ہڈیوں میں آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، نکاہت کمزوری محسوس ہوتی ہے، تھوڑا سا چل پھرنے سے جوڑ کھل جاتے ہیں۔ تو یہ جو بدن کی جکڑن، پٹوں میں ویکنس، کمزوری، یہ مسئلے مسائل ہو سکتا ہے۔ اس سے پھر گلے کی خرابی، نزلہ زکام، اور خاص کر استھمیٹک الرجک پیشنٹس، ان کو اکثر جو ہے یہ چیسٹ یا نزلہ زکام کی سی جو کیفیت دوبارہ وہ استھمیٹک جو کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اس کا زیادہ تعلق بھی اے سی کے آگے سونے سے یا ڈائریکٹ پنکھے کے نیچے سونے سے ہے۔ تو اس موسم میں آپ اس کو اوائڈ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر پنکھا چلانا ضروری ہے کیونکہ فیملی کے اور ممبرز جو تندرست ہیں اور آپ کو اس سے الرجی ہے، پرابلم ہے، تو آپ اپنے بستر یہ جو ہے وہ آپ پنکھے سے دور لے جائیں کہ ڈائریکٹ آپ کو پنکھے کے نیچے یا اے سی کے سامنے وہ ہوا آپ کے باڈی کو نہ لگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ بخار ہو جاتا ہے تو بخار کی شدت کو کم کیجیے، اس کو زیادہ شدت میں نہ جانے دیجیے، اس کے بڑے نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں۔ اگر بخار آپ وقتاً فوقتاً مانیٹر کیجیے، اگر بخار 102 یا 101 سے بھی بخار اگر بڑھ رہا ہے تو اس کو 101 سے بڑھنے نہ دیجیے، اور اس کو کم کرنا بہترین طریقہ اس کا کولڈ سپنچنگ ہے۔ پیشنٹ سے آپ کمبل وغیرہ جو ہے وہ ہٹا دیجیے، چادر ہٹا دیجیے، اور پانی میں آپ کپڑا بھگوئیں، جو ٹھنڈا پانی، فریج کا ٹھنڈا پانی نہ ہو بلکہ عام ٹھنڈا پانی ہو، اور اس کپڑے کو نچوڑ کر کے ماتھے پر اور ہاتھوں پر اور پیروں پر، اس جگہوں پر آپ کولڈ سپنچنگ کریں۔ چیسٹ کو آپ بھیگنے سے بچائیں تاکہ چیسٹ افیکٹ نہ ہو۔ تو آپ پیشنٹ کریں کہ یہ گردن کے حصے ہو گئے، سر ماتھا ہو گیا، زیادہ تر ہاتھ ہو گئے،
پیر ہو گئے، اس پر آپ کولڈ سپنچنگ کیجئے اور وقتاً فوقتاً آپ بخار کو مانیٹر کیجئے حتیٰ کہ وہ 100 تک یا اس سے 101 سے کم نہ ہو جائے، تو بخار کو بڑھنے نہ دیں۔ اس کے خدا نخواستہ اس کے بڑے نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں، اور آگے جا کر کے دماغ کو اثر کر سکتا ہے، آپ کے مختلف جو وائٹل آرگنز ہیں اس کی وجہ سے شدید ٹیمپریچر کی وجہ سے فیلئر میں جا سکتے ہیں۔ دوسرے اگر ہم میڈیسنز کو ڈسکس کریں، اگر آپ کو شدید بخار ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو شدت سے تیز بخار ہے، چاہے اس میں سردی محسوس ہوتی ہے یا نہیں بھی، اور آج کل ویسے بھی ملیریا بخار ہوتے ہیں، تو میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے زیادہ تر اس دوا کا استعمال ملیریا بخاروں میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو ملیریا بخار نہیں ہے، شدت کا تیز بخار ہے، اس میں بھی یہ دوا کام کرتی ہے۔ اس کو گھنٹے کے بعد آپ 2-3 قطرے استعمال کروائیے مریض کو، اور اگر شدید بخار ہے تو آپ 15 10 منٹ کے بعد بھی مریض کو 2 سے 3 قطرے پانی میں ڈال کے دیجئے، تو بڑی تیزی سے یہ بخار اتار دیتی ہے۔ اس دوا کا نام ہے چنینم سلفیورکم، اور چائنا سلف اسے عام الفاظوں میں ہم کہتے ہیں۔ 30 کی پوٹنسی میں آپ لے لیجئے اور جلدی استعمال کیجئے۔ دن میں 3-4 مرتبہ عام حالاتوں میں یا تیز بخار میں آپ اس کو 2 سے 3 قطرے 10-15 منٹ کے بعد دیجئے، تو مریض کا بخار بڑی تیزی سے اتر جاتا ہے۔ استھمیٹک الرجک مریضوں میں آرسینکم ایلبم ایک دوا ہے، اس کے بڑے بہترین رزلٹ ہیں۔ ڈسٹ الرجی سے متاثرہ مریض، جو ذرا سی غبار یا دھول مٹی سے ایسے مریض جو استھمیٹک الرجک ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور اچانک فلو نزلہ زکام شروع ہو جائے، تو اس میں آرسینکم ایلبم 30 میں اس کے بڑے بہترین رزلٹ ہیں۔ آرسینکم ایلبم 30 میں آپ دن میں 4-5 مرتبہ 2 سے 3 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے پیجئے، تو اس سے آپ کی چیسٹ متاثر نہیں ہوگی، اور نزلہ زکام یا جو فلو کی کیفیت ہوتی ہے اس میں بڑی تیزی سے یہ فائدہ دیتی ہے۔ ایک اور دوا آپ کے علم میں لانا چاہوں، اکثر ایسے مریض جن کو نزلہ زکام کی وجہ سے سانس یا دمے کسی کیفیت ہو جاتی ہے، تو ان میں ٹیبلٹ فارم میں ایک دوا آتی ہے جسے نیٹرم سلف کہتے ہیں۔ تو نیٹرم سلف آپ نے 6x کی پاور میں لینی ہے، اور یہ ٹیبلٹ کی شکل میں آپ کو مل جائے گی کسی بھی کمپنی کی، مسعود کی یا شعبے کی، اور اسے 2 گولیاں دن میں 4 مرتبہ آپ استعمال کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو دمے کی کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ مستقل استعمال کرنے سے استھمیٹک الرجک پیشنٹ جن کے چیسٹ متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو یہ خدشات دور ہو جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، احتیاط کیجئے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، تندرست رہیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔